اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غارِ حرا پر ایک مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو ایک دن میں دو مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غارِ حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھیں۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے، جبل نور کہتے، غار حرا کا جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے۔ تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتہ چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا سونا دیکھا، ان کا جاگنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، ہم وطنوں کے ساتھ سلوک دیکھا، یتیموں کے ساتھ سلوک دیکھا، بیواؤں کے ساتھ سلوک دیکھا۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی پہچانتی ہے، جو بیوی کو متاثر کر لے، میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجمع میں اگر ایسے اللہ والے موجود ہو تو مجھے معاف کرنا۔ انسان پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو متاثر نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج پر 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ بیوی انسان کے جسم پر، ہاتھ پر کالا نشان ہے کہ سفید نشان ہے، سینے پر بال ہے یا نہیں ہے، اور بھی چیزیں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو بیوی کہتے ہیں۔